نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ ٹھنڈ جاندے جاندے پھر مڑ آئی تھوڑی طرح منو بھی نے قابو کیتا ہے طبیعت کافی ناساز تھی حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جنہوں نے یہ پیش کیا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ فرمائش کہتے ہر باری پوری ہوتی رہے تھے نور اللہ جمعرات ہوتی جمعے میں شاید اتنے کھڑنا پہندا ہوئے تھے کوئی ساتھی ڈیوٹی لے لو جڑا لے ہوئے تو لے جائے تاکہ ذرا اس سے ہمیں اپنی اپنی ہر ایک کی عادت ہوتی ہے یہ نعت ہم بلاتے ہیں نا آپ ان کی مرضی کا مائک نہ ہو نا تو پھر آپ دیکھیں تو ایسا تو جناب آتے نا چونگے جی آنا جیسے چلتے ہیں چلاتے جاؤ بیان کے بعد انشاءاللہ 9:30 تک بیان ہے اس کے بعد انشاءاللہ ختم شریف اور علامہ صاحب آج حلیم کھلوا رہے سبحان اللہ غوث پاک کا لنگر تو تھوڑی سی بیان کی حلیم میں بھی پیش کروں حلیم آپ کسے کہتے ہیں آپ نے سن لیا سب چیزوں کو تو توحید رسالت نبوت ولایت بیان میں مکس کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے وحدہ لا شریک ہے اللہ الصمد ہے
لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ آج کے دور میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن وہ کہتا ہم لاجک کو قبول کرتے، منطق سے بات کرو، عقل سے بات کرو۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا چینج ہو گئی، آج جو بھی بات کرتا ہے عقل میں نہیں آتی۔ عقل سے سمجھاؤ، منطق سے، لاجک سے سمجھاؤ۔ تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید کہ یہ نیا دور ہے، اس لیے آج ہر کوئی یہی مطالبہ کرتا ہے کہ جناب بات سمجھ میں نہیں آتی، عقلی دلیل دیں۔ کبھی یہ پہلے بھی ایسا دور گزرا، یہ دور پہلے بھی گزرا ہے۔ ایسے لوگ تھے، جب تک عقل میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے، مانتے نہیں تھے۔ تو اسی انداز کا ایک آدمی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں دہری ہیں، جن کا کوئی مذہب نہیں، خدا کوئی نہیں مانتے، اور کچھ مانتے جو ہیں، اندازہ لگائیں نا، افراط و تفریط کا یہ عالم ہے کہ کچھ تو سرے سے مانتے ہی نہیں، کچھ مانتے ہیں تو بہت سو کو مانتے ہیں۔ ایک طرف افراط ہے، ایک طرف تفریط ہے۔ نہ ماننے پہ آئے تو خدا کو نہیں مانتا، اور ماننے پہ آئے تو ایک نہیں سینکڑوں۔ تو کبھی ایسے ہی منطق فلسفے کا بڑا دورہ تھا، تو کسی نے ایک بڑھیا جو چرخہ کاٹ رہی تھی، اپنی مشین چلا رہی تھی، اس سے پوچھا کہ بڑی بھی تمہارا عقیدہ کیا ہے، خدا کے بارے میں تمہارا بلیو کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ اس نے کہا خدا ہے، میں تو خدا کے ہونے کی، اس کے وجود کی قائل ہوں، اس لیے کہ وہ واجب الوجود ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ پوچھا کہ ایسے ہی مانے بیٹھی ہے یا تیرے پاس کوئی عقلی دلیل بھی ہے؟ ایسے ہی خدا کو مانے بیٹھی ہے یا اس پہ تیرے پاس کوئی عقلی دلیل، عقل قبول کرے؟ اس نے کہا ہے، دلیل بھی ہے، ایمان بھی رکھتی ہوں، اس پہ میرے پاس دلیل بھی موجود ہے۔ نے کہا کون سی دلیل ہے؟ نے کہا میری یہ مشین۔ کچھ نوجوانوں کو شاید چرخہ سمجھ نہ آئے، اس لیے مشین کہہ رہا ہوں۔ میرا یہ چرخہ، میری یہ مشین، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ نے کہا کہ میں جب تک اس کو چلاتی نہیں، یہ چلتی نہیں۔ یہ میری مشین دن رات میرے گھر میں پڑی ہے، ساکت ہے، جامد ہے، جب تک میں اس کو حرکت نہیں دیتی، میں اس کو چلاتی نہیں، یہ نہیں چلتی۔ تو اگر میری ایک مشین نہیں چلتی، اگر یہ میری ایک مشین چلانے والے کے بغیر نہیں چلتی، یہ تو کائنات کی اتنی بڑی مشین کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اور نے کہا اچھا اب یہ بتا کہ کتنے ہیں؟ نے کہا ایک ہے۔ اس پہ کی کوئی دلیل ہے؟ عقلی دلیل ہے؟ نے کہا ہے۔ کیا؟ نے کہا یہ میری مشین۔ وہ کیسے؟ کہا کہ جب تک ایک ہاتھ لگتا ہے یہ مناسب کام کرتی ہے، ٹھیک کام کرتی ہے۔ اگر دو ہاتھ لگ جائیں، میں اس کو سیدھا چلاؤں، کوئی الٹا چلائے تو سوئی ٹوٹ جاتی ہے، یہ مشین کام نہیں کرتی۔ تو اگر میری ایک مشین کو دو ہاتھ لگ جائیں تو یہ مشین کا نظام قائم نہیں رہتا۔ تو کائنات کا نظام اگر قائم ہے، چل رہا ہے، درم برم نہیں ہوا،
تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ایک ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے بیان فرمایا اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہوتے تو یہ زمین و آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہوتا، فاسد ہو چکا ہوتا، درم برم ہو چکا ہوتا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے نظام کائنات ایک تسلسل کے ساتھ رواں دواں ہے، چل رہا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہے اور ایک ہے. ہاں اور ایک ہے. بڑھیا کا کام تو ہوا تمام. اس سننے والے کو بھی مل گئی دلیل. آج کے دور میں ہمارا کام کچھ بڑھ گیا کیونکہ شفٹ ورک ہے. ایسی کوئی کہہ سکتا ہے جناب آپ نے تو معاملہ ختم کر دیا کہ 2 ہاتھ لگیں تو مشین خراب ہو جاتی ہے، سوئی ٹوٹ جاتی ہے. 8 گھنٹے ایک، پھر 8 گھنٹے دوسرا، پھر 8 گھنٹے تیسرا. تو شفٹ ورک ہے، مشین تو نہیں ٹوٹی. اور سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کا جواب دینا بھی ہمیں ضروری ہے نا. مشین نہیں ٹوٹتی، شفٹ ورک ہے. 8 گھنٹے یہ 8 وہ. ہاتھ مختلف لگ رہے ہیں، 2 نہیں کئی ہاتھ لگ رہے ہیں لیکن مشین برقرار ہے، کام چل رہا ہے. جواب سنیے. آج کے دور میں کوئی یہ سوال کرے گا تو جواب سنیے. اور میں اس لیے دیکھو، سمجھو، غور کرو. یہ بتاؤ کہ جو مل کے چلا رہے مشین کو، مل کے چلا رہے کائنات کے اس نظام کو، اگر بفرض محال سمجھانے کے لیے اگر مل کے چلا رہے تو یہ بتاؤ ان میں سے ہر ایک اکیلے چلا سکتا ہے یا نہیں؟ ان کا دعویٰ ہے کہ بہت سے ہاتھ لگے تو نظام قائم رہ سکتا ہے. بہت سے ہاتھ لگیں تو نظام قائم رہ سکتا ہے. اس دلیل کو، عقلی دلیل کو ہم توڑنے لگے. اور اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ متعدد ہاتھ لگیں، مختلف ہاتھ لگیں لیکن وہ شفٹ ورک ہو، کچھ گھنٹے یہ چلائے پھر یہ چلائے پھر یہ چلائے، تو نظام تو قائم رہتا ہے. ہم پوچھتے ہیں وہ جو سارے مل کے چلا رہے ہیں ان میں سے ہر ایک اکیلا چلا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر تم کو نہیں توجہ سے وہ دوسرے لوگ جو تعدد الہ کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کو جواب دے رہا. اب بات کچھ سمجھ نہیں رہے. آج کی شفٹ ورک کے دور میں کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، یہ سوال کر سکتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ دلیل یہ ہے، عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر زیادہ ہاتھ لگے تو نظام قائم نہیں رہتا. وہ کہتا ہے زیادہ ہاتھ لگ رہے ہیں، نظام قائم رہتا ہے، شفٹ ورک ہے. اتنے گھنٹے اس نے کیا، پھر اس نے کیا، ایک دن اس نے کیا، دوسرے دن اس نے کیا. ان کا جواب دینے لگے ہیں کہ یہ بتاؤ جو تم سمجھتے ہو کہ شفٹ ورک میں کام چل رہا ہے، ان میں سے ہر کوئی اکیلا چلا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں چلا سکتا، پہلے یہ سمجھ لے کہ اکیلے نہیں، رل کے مل کے چلاتے ہیں. اگر مل کے چلاتے ہیں، اکیلا نہیں چلا سکتا، تو جو اکیلا نہیں چلا سکتا وہ ہوا عاجز. نہیں سمجھے؟ کائنات کا نظام اگر معاذ اللہ ثم علیاذ باللہ دہریے تعدد الہ ماننے والے کے نزدیک، زیادہ خدا ماننے والے کے نزدیک اگر بہت سے مل کے چلا رہے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں اکیلے چلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ کہے اکیلے نہیں چلا سکتے، سارے مل کے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جو اکیلا نہیں چلا سکتا وہ کیا ہوا؟ عاجز. جو عاجز ہو وہ خدا کیسا؟ جو عاجز ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ خدا تو وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہے کر سکے. تو یہ کر نہیں سکتا، عاجز ہے. جو عاجز ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو اگر اکیلے نہیں چلا سکتے، مل کے چلاتے ہیں، تو جو اکیلا نہیں چلا سکتا وہ عاجز، وہ خدا نہیں ہو سکتا.
سمجھ آئی؟ اور اگر کہیں اکیلے اکیلے بھی چلا سکتے ہیں تو جب ایک اکیلا چلا سکتا ہے اہل عمل کی ضرورت کی ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ؟ اگر اکیلا چلا سکتا ہے تو اب باقی چھٹی دے کیا ہوں؟ تو عقل کے ذریعے بھی یہ بات تسلیم کرنا پڑی کہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت ہے اور منطق فلسفہ میں امام سمجھے جاتے ہیں۔ ساری زندگی عقلی دلیلیں دیں، قرآن مجید کی تفسیر لکھی، تفسیر نام رکھا تھا اور مشہور ہو گئی تفسیر کبیر۔ کبھی اصل نام سنا آپ نے؟ اصل نام سنا؟ اصل نام اور ہے لیکن تفسیر اتنی بڑی تھی مشہور ہو گئی تفسیر کبیر۔ مفاتیح الغیب اصل نام کتاب کا، تفسیر کا نام، لیکن چونکہ اتنی بڑی تھی کہ مشہور ہو گئی تفسیر کبیر، بڑی تفسیر۔ اس میں منطق فلسفہ عقلی دلائل کے انبار لگا دیے۔ دور وہ تھا جب یونان سے فلسفہ آیا، منطق آیا، فلسفہ آیا اور بغداد میں عربی میں ٹرانسلیٹ ہو گیا۔ مسلمانوں کو اس کو مسلمان کرنا پڑا، اسلامی علم تو نہیں تھا، جوابات دیے، لیکن جب موت کا وقت آیا نا، موت کا وقت قریب آیا، شیطان سامنے آ گیا۔ موت کا وقت آیا، شیطان آ گیا۔ کتنا بڑا عالم ہے، کہتا راضی ساری زندگی خدا کو مانتے رہے اور ایک مانتے رہے، کوئی عقلی دلیل بھی ہے؟ منطق فلسفے کے امام بڑے بیٹھے تھے، کوئی دلیل ہے؟ عقلی دلیل۔ آپ نے ایک عقلی دلیل کہا، جیسے بڑھیا نے پیش کی، میں نے بھی پیش کی آپ کے سامنے، آپ نے ایک عقلی دلیل پیش کی، اس نے توڑ دی، دوسری توڑ دی، تیسری توڑ دی۔ وقت بچاتا ہوں، سینکڑوں کے حساب سے عقلی دلائل دے چکے، شیطان توڑتا رہا، آخر مواد ختم ہو گیا۔ غالباً 300 کے قریب آپ نے دلیلیں پیش کی، ہر دلیل کو وہ رد کر دے، توڑ دے۔ اب مواد کتنا تھا آپ کے پاس، وہ ختم ہو گیا۔ علم جواب دیتا نظر آیا، قریب تھا کہ شیطان آپ کے ایمان میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے۔ آپ کے شیخ، آپ کے پیر مرشد جناب نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ دور کسی اپنے علاقے میں وضو فرما رہے تھے، خادم آپ کو وضو کروا رہا تھا۔ آپ نے اسی دوران پانی کا چلو لیا اور ایسے پھینکتے فرمایا راضی یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ پیر کی آواز کانوں میں آئی تو آپ نے لاہور پڑھا اور اس کو بگایا کہ میں اس کو ایک مانتا ہوں، خدا مانتا ہوں، الہ مانتا ہوں اور ایک مانتا ہوں۔ تو اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، واجب الوجود ہے، ایک ہے۔ مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ ہے نبوت، مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ نبوت، رسالت۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ ہے نبوت، رسالت۔ سارے نبی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام تک پروردگار عالم نے بھیجے، بڑی عظمتیں، بڑی شانیں لے کر کے آئے، بڑی شانیں لے کر کے آئے، کمالات لے کر کے آئے۔ ان نبیوں میں وہ نبی بھی حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت اور حکومت بھی عطا فرمائی، پوری روح زمین کے بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، حکومت بھی ہے۔ باری آئی تاجدار کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، توجہ ہے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا، محبوب آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا عبد نبی؟
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود عبد نبی ہونے کو قبول فرمایا، پسند فرمایا، اختیار فرمایا. اور پھر یہ تو ظاہری بادشاہی کی بات تھی، پروردگار عالم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہراً بھی باطناً بھی دونوں جہاں کا امیر و مختار بنایا. آپ کا یہ فخر، الفقر فخری، اضطراری نہیں اختیاری، ذوق کے لیے. ذوق کے لیے کسی شاعر نے اس کو یوں بیان کیا، تو سرکار علیہ السلام فخر کا یہ عالم تھا جس کو خود اختیار فرمایا کہ کھانا تو دیکھو، کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، انچھن آٹا روٹی موٹی، انچھن آٹا روٹی موٹی، وہ بھی شکمبر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. عالم یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف فرمایا اگر میں چاہوں احد پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلا کرے، لیکن کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، انچھن آٹا روٹی موٹی، وہ بھی شکمبر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. پر ادھر سے کرم کیا ہوتا ہے؟ جن و ملک ہیں ان کے سپاہی، جن و ملک ہیں ان کے سپاہی، جن و ملک ہیں ان کے سپاہی، دونوں جہاں میں ان کی شاہی، دونوں جہاں میں ان کی شاہی، دونوں جہاں میں ان کی شاہی، جن و ملک ہیں ان کے سپاہی، دونوں جہاں میں ان کی شاہی، تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا صلی اللہ علیہ وسلم، تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے نبی پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام تک مبعوث فرمائے، بھیجے، ہر ایک کو کمالت دیے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، آخری نبی بن کر تشریف لائے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی. اب بات آگی ولایت کی. نبوت کے بعد مرتبہ ہے ولایت. مرتبہ ولایت کیا سے ملے؟ محبت سے. محبت کا راستہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اس راستے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں. شریعت کی اتباع، شریعت کی پابندی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل پیرا ہونا، استقامت. الاستقامت فوق الکرامہ، الاستقامت فوق الکرامہ. صوفیہ کہتے ہیں استقامت ہزار ہا کرامتوں سے بہتر و افضل. حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ فرماتا تم یہ سمجھے ہو
اگر کوئی یہ معیار مقرر کرتا ہے کہ جو ہوا میں اڑے وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، وہ ولی ہے، تو ولیوں کو اللہ نے ہوا میں اڑنے کی پرواز کی قوت تو بخشی، لیکن یہ معیار ولایت نہیں۔ یہ مکھیوں کو نہیں دیکھا، مچھروں کو نہیں دیکھا ہوا میں اڑتے پھرتے، یہ پاور تو، یہ استعداد تو ان کو بھی دی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو پانی پہ تیرے، دریا میں تیرتا ہے، پار اتر جاتا ہے، وہ ولی ہے، تو ولیوں کو اللہ نے یہ پاور دی ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن یہ معیار ولایت نہیں۔ مچھلیاں کہاں رہتی ہیں؟ پانی، اللہ تعالیٰ ان کو پانی میں رکھتا ہے، تو یہ معیار ولایت نہیں۔ ولایت کا معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی سنت پر عمل کرنا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال کلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب خراج عقیدت پیش کیا تو کہتے ہیں کامل بستام از تقلید فرد، کامل بستام از تقلید فرد، اجتناب از خوردن خربوزہ کرد۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ مقام، اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت مطہرہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے۔ سنت کی اتباع اس قدر تھی، ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا، ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ کہا خربوزے کا کھانا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کھانے کا طریقہ پتہ نہیں چلا۔ مجھے کھانے کا طریقہ پتہ نہیں چلے کہ کاٹ کے کھایا یا توڑ کے کھایا۔ جب کاٹ کے کھانے لگتے کہ کاٹ کے کھاتے ہیں، کیا خبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توڑ کے کھایا ہو تو خلاف سنت ہوگا۔ اگر توڑ کے کھانے لگتے تو خیال آتا کیا خبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کاٹ کے کھایا ہو، خلاف سنت ہو جائے گا۔ اس قدر پیروی، اس قدر اتباع سنت، پھر مقام کیا ملا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ راستہ محبت کا راستہ، اتباع کا راستہ، اس راستے پہ چل کے پھر محبت سے وصال ملتا ہے۔ سکان الحب کا ساتھ الوصالی، حضور سیدی غوث اعظم والی بغداد شہنشاہ جناب پیران پیر پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے قصیدہ غوثیہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں سقان الحب کاسات الوصالی فقلت لخمرتی ناوی تعالی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا محبت نے جام پلائے، محبت سے، محبت کے ذریعے سے۔ محبت کا راستہ کیا ہے؟ اتباع سنت، اور پھر محبت وصال تک پہنچاتی ہے۔ سکان الحب کاسات الوصالی، محبت نے مجھے وصال کے جام پلائے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وصال ملتا ہے پھر عرفان اسرار کھلتے۔ اللہ اکبر۔ تو جتنی اتباع ہوگی اتنا بارگاہ نبوت سے فیض ملے۔ سارے نبیوں کی بارگاہ سے فیض لینے والے جنہوں نے بارگاہ نبوت سے فیض لیا، کمال اتباع سے جب فیض ملا، ان کو ہم اپنی زبان میں کیا کہنے لگے؟ ولی۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ ولی۔ سارے نبیوں کی اتباع میں، ان کی پیروی میں، ان کی غلامی میں بننے والے اولیاء اللہ کے مقبول۔ لیکن جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل، سارے نبیوں سے افضل، حضور کی امت ساری امتوں سے افضل، کنت خیر امت، کنتم خیر امت، ساری امتوں سے افضل۔ تو حضور کی امت کے اولیاء ساری امتوں کے ولیوں سے افضل، اور جو سید الاولیاء، سلطان الاولیاء،
غوث اعظم ہوں امت میں، اس امت میں جو سارے ولیوں کے سرتاج ہوں، تاجدار ہوں. اللہ اکبر. پھر وہ ساری امتوں کے ولیوں سے بھی اللہ اکبر. تو اگر 2 منٹ ہے نا، اگر توجہ، اگر حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو امتی ولی، قال الذی عنده علم من الکتاب، نام تو نہیں لیا قرآن نے، کہا وہ بولا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. غلام کن کا ہے؟ ولی کن کا ہے؟ کس امت کا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی امت. اور کتاب ہے زبور، کچھ علم رکھتا ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب، اس میں یہ پاور ہے کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں وہ 1400 میل کی دوری سے تخت لے آؤں گا. ٹائم اتنا لگے گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے، تو آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آئے. مجلس سے غیر حاضر ہوئے، غائب ہوئے، کیا معنی بن گیا؟ ادھر بھی یہاں بھی موجود، گئے بھی، تخت لائے بھی، مجلس سے غائب بھی نہیں ہوئے. تو ایک شخص ایک ہی وقت میں آنے بعد میں 2 جگہ، ادھر بھی گیا بھی لے بھی آیا. تو اگر حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا امتی ولی قرآن کی روح سے، قرآن ہے نا، اگر ایک ہی وقت میں متعدد جگہ میں یہاں بھی ہو، جائے بھی لے بھی آئے، تو جو سرکار کی امت خیر امت، اس میں سلطان الاولیاء ہو، غوث اعظم ہو، پھر کیوں نہ ہو. رمضان مبارک ہے، ایک مرید آیا، حضور آپ آج روزہ میرے گھر افطار فرمائیں، قبول فرما لیا. دوسرا آیا، قبول فرما لیا. تیسرا آیا، قبول فرما لیا. ہر مرید کی خواہش ہوتی ہے پیر میرے گھر میں قدم انجا فرمائیں، کیونکہ پیر قدم رکھیں تو برکت آتی. جس گھر میں پیر کا قدم لگے وہاں برکت، جہاں سے اڑ جائے وہ سمجھے پیر کچھ گڑبڑ ہے. پیر قدم رکھے تو برکت آتی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ قدم رنجا فرمائیں گے، گھر میں برکت ہوگی. 1 2 3 4 10 70 آدمیوں نے، کتنوں نے دعوت دی؟ 70 آدمیوں نے دعوت دی، مریدوں نے دعوت دی کہ آج روزہ ہمارے گھر میں افطار فرمائے. حضور نے وعدہ فرمایا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا. وقت گزرا، دوسرا دن ہوا نا، تو خانقاہ میں آپ کے جہاں آستانہ ہے، آپ کا دربار ہے، وہاں جب مرید جمع ہوئے نا، سارے اکٹھے ہوئے، تو ایک بولا کہ واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں. حضور نے، پیر صاحب نے، غوث اعظم نے کرم فرمایا، رات کو روزہ میرے گھر افطار فرمایا. بلے بلے، برکتیں ہی ہوگی، نور نلا نور ہو گیا. دوجے آگے یار حضور تو میرے کو سب. تیسرا اس نے کہا یار کیا بات کر رہے ہو، آپ تو میرے گھر میں جلوہ فروز تھے. چوتھا، پانچواں، 70 کے 70 جمع ہو گئے. اور خانقاہ کے خادموں نے کہا حضور تو یہاں سے گئے ہی نہیں، حضور تو یہاں سے گئے ہی نہیں، آپ نے تو روزہ یہاں افطار فرمایا. اللہ اکبر. تو تمام آپ کی سیرت کی کتابوں نے، سیرت نگاروں نے آپ کی اس کرامت کو درج فرمایا اپنی کتابوں میں کہ ایک ہی دن آپ نے 70 مریدوں کے گھر روزہ افطار فرمایا. اور قرآن کی روح سے ہمیں یہ علم آیا کہ اگر سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا امتی ولی ایک ہی وقت میں یہاں بھی ہو، 1500 میل کی دوری پہ جائے بھی، تخت اڑا کے لے بھی آئے، اگر اس میں یہ پاور ہے تو سرکار دو عالم امام الانبیاء کے، آپ کی امت کے سلطان الاولیاء میں یہ پاور کیسے نہیں ہوگی؟ اللہ نے یہ قوت ان کو عطا فرمائی. یاد رکھیے، جب عطا کا مسئلہ آ جائے، ذاتی اور عطائی کا فرق کر لیا جائے، شرک کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کلا کم ہو جاتا ہے. اللہ بھی سمیع، اللہ بھی بصیر، بندوں کو بھی سمیع اور بصیر اس نے بنایا، وہ بھی زندہ حی. آپ سارے اتنا یاد رہ جائے گا، آخری جملہ عرض کرنا، بات ختم. نہیں بس یہ حی، اچھا حی حی. اور گل یاد کوئی نہ رہے. اہو جہاں کو بندہ لب گیا نا کہ یار اتنی پاور دس دے ہوتے، اللہ کو پاور ہے.
آزاد انہوں جواب دیا ہے بھی پاور انہوں اللہ ہی دیتی ہے نا، اللہ دے بندے نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ دے بندے نے نا، اللہ نے پاور دیتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے معاذ اللہ، اور کوئی ادنا سے ادنا ایک کم سے کم علم رکھنے والا بھی جاہل نہیں میں کہتا، لیکن جاہل بھی کہہ لیں، جاہل سے جاہل مسلمان بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ آٹومیٹکلی ان کے پاس پاور ہے۔ کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو جب اللہ نے دی ہے بات ختم، نہیں مانتا۔ اچھا قرآن میں ہے نا اللہ کیا ہے؟ حی، اینا تو یاد رکھا، حی تو مانا زندہ۔ جناب تو کیوں چل رہے ہیں؟ مر جا، نہیں سنا ہے؟ اگر شرک ہوتا ہے تو تیرا وجود شرک ہے۔ اللہ حی زندہ، تو شرک ہو گیا، تیرا وجود تو شرک ہے، مر جا، پھر کیوں زندہ ہے؟ اللہ انہو هو السمیع البصیر، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ سمیع کا معنی سننے والا، بصیر کا معنی دیکھنے والا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہی لفظ دونوں قرآن میں بندے کے لیے فرمایا، انسان کو ہم نے سمیع اور بصیر بنایا، سننے والا دیکھنے والا۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی نا عطا ذاتی اور عطائی کا فرق سمجھ نہیں آتا تو اس کو بولو اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ سمیع ہے بصیر ہے، تو بتا کہ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ کہے گا سمیع کا معنی سننے والا، بصیر کا معنی دیکھنے والا۔ تو بتا ڈورا ہے، سمیع ہے نا، تو بتا اندھا ہے، بصیر ہے نا۔ یہاں شرک کیوں نہیں؟ یہاں تک اپنے کٹ شڑا من نہیں چاہیے تھی، شرک ہوتا ہے پیا کھانا کب شڑا پہ شرک ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کو منگیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ علامہ صاحب فرمایا حضور غوث پاک نے میٹھا بھیج دیا، کیک بھیج، یہ تو اپنوں سے بھجوایا، وہ تو غیروں سے بھی نکلوا دیتے۔ اور تو 10 روپے کی کوئی ویلیو نہیں نا کسی کو، 10 روپے کی بڑی ویلیو سی۔ اور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ، داتا صاحب دربار ایک بندہ بیٹھا، داتا 10 روپے چاہیے دے 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 بھی دے۔ ہوں تو کو 10 روپے کیجیے، اس نے 10 روپے 1000 دے تو بھی زیادہ قیمت دے سا، ہوں تو روپے کی ویلیو کوئی نہیں نا، مول ہی کوئی نہیں، ایسی دبائی جھاڑی نے اس میں دعا کوئی نہیں کر دیا تھے بہ کے جناب، اور کوئی نہیں دعا دے کر سکتے کہ اللہ کوئی صالح کی عادت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ کہا جی کہ داتا ایک بار انہوں نے کہا دے بھی دے، اتنی دے داتا دے۔ وہ دوجی پارٹی بھی جانتے پائیں دھماکے کرنے نہیں جانتے جانتے وہ کول لگا انہیں کہ اللہ پڑھ 10 روپے تو چپ کر، داتا کو کیوں مانگنا ہے؟ اللہ کو مانگ، 10 روپے اللہ ہے، داتا کو نہ منگی انہیں 10 روپے جیج پایا، انہیں آکھا واہ داتا داتا کیا بات ہے تیری داتا، جنہا تنہوں داتا ہی نہیں مانگا مجھے کو نہیں دعا دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر۔ ان کو داتا کس نے کہا؟ اللہ اکبر۔ گنج بخش کس نے کہا؟ اللہ اکبر۔ جنہوں نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا ہے نا، 90 لاکھ مسلمان کیے، انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اور گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم پہ کر کرم۔ دیکھو جی داتا دیکھ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ داتا صاحب، انہاں بزرگاں کا ذکر آیا نا جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ داتا جو ہے تے 2 منٹ چھڑ کے کتنے منٹ مل گئے نا؟ انہوں نے کہا گانا ذرا حلیم بنتی رہے تے ذکر چلتا رہے، ویسے تے کھانے والے 2 منٹ 1 منٹ نہیں دے بادشاہ 5 منٹ پہلے تھان لے کے ہے نا۔ یہ داتا کا کرم ہے۔ گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم پہ کر کرم، گنج بخشی
ہے تیری مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. آزاد گرامی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ توجہ کھانا آ گیا میں 1 منٹ اور لوں 1 منٹ سے لوں. جس طرح اولیاء کرام بالخصوص حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ داتا صاحب دیگر بزرگوں کے ہم عظمت شان بیان کرتے ہیں ان کی کرامات کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے صدقے لنگر بھی کھاتے ہیں. ایک بہت بڑی کمی ہم میں بھی ہے ساڑھے زیادہ تاں توڑے چے دیکھو نا ساڑھے پہلا ہے نا تو تاں توڑے چے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں ان کا جو مشن ہے انہوں نے جو سکھایا نا کتنی کرامات آپ کو یاد ہوں گی مجھے بھی یاد ہے آپ کو داتا صاحب کی ایلوریو کشف المجوب بھی کچھ یاد ہے ایمانداری میں سو کرامتہ کنی ہے یاد نہیں صحیح گل کہہ رہے ہیں سچی گل تھوڑی کڑوی ہوں دی کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں آزادی کرامات کتنی یاد ہے اتنی ہمیں بھی شاید یاد ہو جتنی آپ لوگوں کو یاد ہے لیکن تعلیمات کشف الموجود دی نا آپ نے امت کو دی کس لیے دی کہ صرف سنبھال کے رکھ دے بس یا نہ لے چھوڑو کشف الموجود. ہاں اسی طرح حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تعلیمات اپنے مریدین خلفاء کے ذریعے بھی اور اپنی کتابوں کے ذریعے بھی. اور مزے کی بات آخر جملہ عرض کر رہا ہوں مزے کی بات یہ کہ شاید آپ کو مجھے آج تک پتہ نہیں تھا کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے قرآن مجید کی. اور آج اس دور میں کچھ سال پہلے تفسیر الجیلانی کے نام سے وہ چھپ بھی گئی ہے تفسیر الجیلانی کے نام سے چھپ چکی ہے اور بحمد اللہ تعالی فقیر کے پاس موجود ہے. اب بتا تب رہا ہوں ابھی نہیں میرے پاس تو 6 مہینے سال ہو گئے اب بات آ گئی یہ نہیں کہ آپ کو صرف سنا رہا ہوں الحمدللہ منگا کے اس کے بعد دیکھا کہ واقعی تفسیر اشاری صوفیانہ تفسیر 4 جلدوں میں بیروت سے چھپ چکی ہے بحمد اللہ تعالی ہمارے پاس موجود ہے بلکہ اب تو اردو ترجمہ بھی اس کا برمنگھم سے اس کی کچھ جلدیں اردو ترجمے کی بھی چھپ گئی. تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جہاں اتنا کچھ ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ حصہ آپ ان بزرگوں کی تعلیمات کا بھی قصور ہمارا ہے اور تھوڑا سا کہہ دوں آپ کا بھی کہ نہیں ہمارا بھی شاید اس لیے ہے کہ اگر اس طرف جائیں گے نا تو وہ آپ سمجھیں گے یار کوئی ذوق نہیں بن رہا خشک جی گلاں تو نہیں کرے آ گئی کوئی شعر شاعر سنائیے کرامتہ سنائیے گل ساڈی بھی بن جاتی ہے تہاڈی بھی بن جاتی ہے. لیکن تو چاہیے یہ کہ کچھ نہ کچھ جیسا علامہ صاحب کرتے رہتے ہیں بیان کچھ نہ کچھ حصہ سارا نہیں لیکن کچھ نہ کچھ حصہ ان کی تعلیمات کا بھی بیان کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہمیں سنانے کی آپ کو سننے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.